اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین میں اتارا تو ان کے لیے اور قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کے لیے ایک نظام زندگی متعین کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ بنو آدم میں سے جو کوئی اس کے واضح کردہ نظام زندگی کی پابندی کرے گا تو وہ کامران و کامیاب ہوگا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہی اہل جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو ہماری ہدایت کا انکار کریں گے ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم ہے جس پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا، تو ایسے لوگ نہ تکلیف اٹھائیں گے اور نہ ہی گمراہ ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیت سے روگردانی کریں گے، ہمارے ذکر سے منہ موڑیں گے تو ہم ان کی دنیا کی زندگی کو تنگحال بنا دیں گے اور قیامت کے روز ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور جب وہ مجھ سے اس کی وجہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں لیکن تم نے اسے بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ ان دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اس نے ابتدا سے ہی تمام انسانوں کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو کوئی اس کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ نہ تکلیف اٹھائے گا اور نہ گمراہ ہوگا، اور جو اس کی طرف سے آنے والی ہدایت کا انکار کرے گا اور جو ہماری آیتوں سے روگردانی کریں گے، ہمارے ذکر سے منہ موڑیں گے، ہمارے دین کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے تو ہم ان کی دنیا کی زندگی کو تنگحال بنا دیں گے، مشکلات اور مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور اس کے علاوہ قیامت کے روز ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو اس حال میں دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعجب کے ساتھ سوال کرے گا کہ اللہ تو نے آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ جیسا تم نے کیا آج ویسے ہی بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تمہارے پاس میرے احکامات آئے تھے، تمہارے پاس میرا دین آیا تھا، اہل علم نے تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنائی تھی، اور میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تمہارے سامنے رکھا تھا، لیکن تم نے اسے پسے پس ڈال کر کے اپنی منمانی کی، تم نے اسے پسے پس ڈال کر کے اپنی منمانی زندگی گزاری اور ہماری طرف سے آنے والے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اسی لیے آج مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت کون سی ہے جس کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے؟ آئیے اس کا جواب بھی ہم قرآن مجید ہی میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے کہ اس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کی جلد اور ان کے دل نرم ہو کر کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہترین کلام کو، جس کو سن کر اس سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے ہدایت قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اور قرآن مجید کیسی کتاب ہدایت ہے؟ اللہ رب العالمین واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس پر وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور بلا شبہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید کیسے کتاب ہدایت ہے، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور ایسی کتاب آ چکی ہے، ایسی کتاب آ چکی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے رضا کے طلبگاروں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں سلامتی کے راستے دکھلاتا ہے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقوں میں مت بٹو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد کرو کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقوں میں نہ بٹیں، اور اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس لیے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور جو اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین احدهما کتاب اللہ عز وجل وحبل اللہ من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال۔
خبردار میں تم میں دو بہت بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں سے پہلی کتاب اللہ ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا تو وہ ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور یہ بات تمام اہل ایمان جانتے ہیں کہ سنت رسول قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی اور قرآن کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی کتاب میں واضح طور پر حکم دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے ڈرو۔ اگر تم نے اعراض کیا تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس ہدایت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ہدایت قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کو ہدایت قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کو بھی اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت قرار دیا ہے۔ لہذا اہل ایمان کی بھلائی اسی پر ہے کہ وہ صرف کتاب و سنت ہی کی اتباع کریں، کتاب و سنت ہی کو اپنے گلے کا ہار بنائیں، کتاب و سنت ہی کو اپنا دستور حیات بنائیں، کتاب و سنت ہی میں زندگی میں پیش آنے والے تمام امور اور مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔